رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إني أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. سورۃ البقرہ آیت 81 to 86. سب سے پہلے لفظی وضاحت اور اس کے بعد تفسیر کریں گے. بلا من قصب، بلا کیوں نہیں، من جو کسبہ، کسبہ ہوتی ہے کمائی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کیوں نہیں ہو. سیئتن سو سے ہے بری کمائی. اختت بھی، اختت یحیط گھیرے میں لینا، جس نے برائی کمائی اس کو گھیرے میں لے لیا، بھی اس کی خطیہ، خطا یختو خطیتہ، خطا کی خطیت خطیت اور ہو اس کی خطا ہے. فا پس الائی کا اس میں اشارہ ہے وہی لوگ، فا پس الائی کا وہی لوگ، اصحاب، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو جو کافی عرصے تک ساتھ رہے. اصحاب النار، نار آگ کو، جو آگ میں اکٹھے رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں، فیہا اس میں خالدون فاعلون کے وزن پہ ہے، ہمیشہ رہنے والے، وہ سب لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین اسم موصول، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، آمن یؤمنو ایمان سے ہے، وعملو عمل سے ہے، عمل یعملو عمل کرنا، اور جو کام کیے انہوں نے، الصالحات صالحہ کی جمع صالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، یعنی کافی ٹائم تک جنت میں اکٹھے رہیں گے. ہم فیہا، ہم وہ، فیہا اس میں خالدون ہمیشہ سے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ اور اس جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذ یاخذ اخاذ سے ہے لینا، میثاق وثق، میثاق ایسے پکے وعدے کو کہتے ہیں جو باندھ دیا جائے. جمع کا صیغہ ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، اور میثاق ایسا پختہ وعدہ جو توڑا نہ جا سکے. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی بیٹا بنون کی ہے، اور اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی کہ یہود. لا تعبدو، لا نہ، عبد یعبدو عبادت کرنا، تعبدون تم سب عبادت کرو، الا مگر سوائے، ایکسیپٹ، اللہ اللہ کی، وبالوالدین و اور بالوالدین با ساتھ، الوالدین والد، ولد کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو، اور والدین کس کو کہتے ہیں؟ جو اس بچے کو جنم دینے کے وجہ بنے. والدین ماں باپ. احساناً احسان، احسن یحسن احسان کہتے ہیں خوبصورت کر کے بھلائی کرنا، ایسی بھلائی کرنا جس کے واپس رسپانس میں آپ کچھ بھی نہ مانگے. وذیل قربا، زی کہتے ہیں والے کو، القربا قربا قرابت سے ہے، نزدیکی، یعنی کہ جو آپ کے نزدیک والے ہیں. والیتامہ، یتامہ یتیم کہتے ہیں، یا تامین، یتیم کہتے ہیں نابالغ بچوں کا، نابالغ بچوں کے باپ کے بنا ہونا. والمسکین، مساکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، اور مسکین کے ساتھ فقیر کا بھی لفظ آتا ہے. مسکین کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ اپنی کم ضرورت پوری کر سکتا ہو. اور سکن سکون سے ہے، وہ کیسے کہ جب انسان کے پاس ضرورت کی چیزیں کم ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سکون میں رہتا ہے. جب ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں اور ہمارے پاس اتھارٹی زیادہ ہو تو ہماری ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور سکانہ سکونت سے ہے کہ ابھی وہ اس لیول پہ بھی نہیں ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے، تو وہ مسکین ہے. اور فقیر جو ہے وہ زیادہ شدید درجے پر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. وقولو اور کہو، کالا یقولو سے ہے، وہ سب کہیں، یعنی تم سب کہو، آرڈر کے معنی میں، امر کا صیغہ. للناس، لام کے نیچے زیر ہے، یہ لئی
واسطے، الناس لوگوں کے لیے، حسنن اچھی بات، حسنن نیک بات، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، صلاۃ نماز، وَآتُوا آتایاتی عطا کرنا، عطا دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، ثم پھر تولیتم، تولا یا تولو پھر جانے کو کہتے ہیں، کیا ٹرن اوے پھر جانا، اللہ قلیل، قلیل ہوتا ہے کم، مگر تھوڑے ہی تھے جو نہیں پھرے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم موردون، ارادہ یارد اعراض سے، اعراض کیا ہے؟ آئین رازا، سامنے سے ہٹ جانا، اور اعراض دو قسم کا ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے۔ قلبی اعراض یعنی کہ دل سے مخالفت کرنا، اس کو کہتے ہیں اعراض، اور تولا کہتے ہیں فزیکلی پھر جانے کو۔ اب جو تولا ہے اس میں صرف فزیکلی پھر جانا یعنی کہ فزیکلی ٹرن آؤٹ ہے، اور موریزون کی جگہ قلبی اور بدنی یعنی کہ باڈی لینگویج سے بھی آپ اعراض کریں اور دل سے بھی آپ اس کے لیے اعراض کریں، تو منہ پھیرنے والے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا، اخذ یاخذ ماخوذ سے ہے، اخذ کرنا، نہ ہم نے، جب ہم نے لیا، اخذ کیا آپ سے، ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، وثق یا وثوق، وثق سے وثوق، وثوق یعنی کہ پکا کر دیا تمہارے لیے، تم سے کیا کیا وثوق لیے ہم نے تم سے، لا تسفکو، لا نہیں، نو، تسفکو تم، سفک، سفک کہتے ہیں بلڈ شیڈ کو، خون بہانا، سفاک بھی اسی سے نکلا ہے، بہت زیادہ خون بہانا، تسفکون دماءکم، خون بہاؤ اپنوں کا، ولا اور نہ، تخرجون، اخرج یخرج اخراج سے ہے، تم نہ نکالنا تم، انفسکم ون انادر ایک دوسرے کو، من دیارکم، دیار کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، دیار جہاں پر ہمارا دیار رہنے کی جگہ ہوتی ہے ہماری، شہروں کو کہہ سکتے ہیں، ثم پھر قرار تم، اقرار یقرر اقرار، اقرار کہتے ہیں ایکنالجمنٹ، پابند رہنا، تم پابند ہو گئے، وانتم اور تم، تشہدون، تا تم، شاہدہ یشہد شاہدہ گواہ، شاہد گواہ تھے تم سب، ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائے وہی لوگ ہو، تا تم کا تالا قتل کرتے ہو، واو نون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم ون اینڈر ایک دوسرے کو، ایچ ادر کہہ سکتے ہیں، تخرجون، اخرج یخرج اخراج، تا تم، خارجہ نکالتے ہو، تخرجون تم سب نکالتے ہو تم، فریقن ایک گروہ کو، گروپ آف ون پیپل، گروپ آف ون گروپ آف پیپل، منکم تم میں سے، من سے، دیارکم گھروں سے یعنی کہ ان کے گھروں سے، تظاہرون، تظاہر کہتے ہیں فوقیت حاصل کرنا، اب دوسرے سے فوقیت حاصل کرنے کو، اونچائی، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ دیکھیں اونٹ کی اونچی ہوتی ہے یعنی کہ کسی کے اوپر فوقیت ظاہر کرنے کے لیے حملہ کرنا، یا فوقیت ظاہر کرنے کے لیے مقابلہ کرنا، یا ہیلپ مانگنا، اس طرح کے فوقیت ظاہر ہو، علیہم ان پر، بالاسمی گناہ کے ساتھ، والعدوان، عدوان ہوتا ہے زیادتی، اسم جو خدا کی بات کی مخالفت کرے وہ اسم، اور عدوان زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور اگر، یاتوکم آتا یوتی، آئے کم تمہارے پاس، اسارا، اسارا قیدی کو کہتے ہیں، کوئی قیدی، تفادوہم فدیہ سے ہے، فدیہ دیتے ہو تم، تا تم فدیہ دیتے ہو ان کو، وہوا اور وہ، محرم، حرم یحرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم، اخراجہ نکالنا، ہم ان سب کا، افتؤمن، افا جو حمزہ استفہامیہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا، تومنو، فا پس، آمن یومنو، تومنو تم ایمان لاتے ہو، حمزہ کا مطلب ہے کیا، فا کا مطلب ہے، فا کا مطلب ہے پس، تؤمنو تم ایمان لاتے ہو، ببادی بعض حصے پر کتاب کی، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض پر، اور تم بعض پر کفر کرتے ہو، فما پس، ما جو، جزاء بدلہ ہے، عمل کا بدلہ، جزا کہتے ہیں کسی کام کے بدلے کو، ومن یفعل، افعل یفعل کرے، جو کوئی کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر خزین، خزر کہتے ہیں ہیوملیشن کو، اور یہ کیسی ہیوملیشن ہوتی ہے جس میں انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، ڈسگریس، ایپ کا کھل جانا، یعنی کہ جو انسان نے ایسا حرکت کی اور وہ کھل جائے تو وہ رسوائی، فی الحیات دنیا میں، حیا یا ہی زندگی سے ہے، کس کی؟ دنیا کی، یومن اور دن، قیامہ، قیامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قیام، قیام سے قیامہ نکلا ہے، اور قیامت کو قیامہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن قبروں سے کھڑا کیا جائے گا،
اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس دن عدل کا قیام ہوگا، اس دن یعنی کہ وہ کھڑے ہونے کا دن۔ یردونا ردا یردو رد کہتے ہیں لوٹانے کو، لوٹائے جائیں گے وہ الا طرف اشدہ 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 کہتے ہیں سب تفضیل کو مبالغے سے گیا شدت ظاہر کرنے کے لیے، بہت زیادہ عذاب۔ وم اللہ اور اللہ بغافل نہیں ہے غافل بے خبر اما ان سے ما جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک وہی لوگ الذی جن لوگوں نے اشتروا خریدا یعنی کہ باٹ کیا الحیات دنیا کی زندگی بالآخرت، یہاں پر بدلہ ہے، با کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلہ کیا مطلب اس کے ایکسچینج میں انہوں نے کیا باٹ کیا دنیا کی زندگی کو، کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف فلا پس نہ خفف یخفف تخفیف سے ہے، تخفیف کیا بوجھ کو ہلکا کرنا، ہلکا کیا جائے گا اس پر عذاب، ولا اور نہ ہم ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے، اور مدد بھی وہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تھی کچھ لفظی وضاحت، اب ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ بلا من کا سبا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیچھے کی کنٹینیوشن کے ساتھ ہے فرمایا جی ہاں جس نے بھی غلط کام کیا اس کو اس کی خطاؤں نے گھیرے میں لے لیا۔ اب ایک انسان غلط کام کرتا ہے، غلط کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہم کرتے ہیں جان بوجھ کر، اور دوسرے قسم کے غلط کام ہوتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے لیکن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس کی شرمندگی ہوتی ہے، اس کے لیے معافی مانگتے ہیں ہم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اس بعد اس کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ اور ایک غلطی ہوتی ہے جو ہم سے ہو غلطی میں جاتی ہے لیکن بعد میں ہم اس کی عادت میں لت میں پڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیں گھیرے میں لے لیتی ہے، اتنا کہ جیسے جوئے کی عادت پڑ جائے یا جیسے کسی قسم کا بھی گناہ ہو، اس کی لت اتنی پڑ جانا کہ اس کو بار بار کنٹینیوسلی کرنا اور اتنے انسرکل ہو جانا اس کے اندر کہ اللہ تعالی یہ کہ وہ خطائیں آپ کو گھیرے میں لے لیں۔ من مانی باتیں کرنا، جو بھی غلط کرے گا، من عام کے لیے آیا ہے کہ یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، اس کے لیے وہ غلطی اس کو گھیرے میں لے سکتی ہے۔ اب دوسری غلطی جو ہم گھیرے میں لے لے وہ غلطی ہے جو ہم غلطیاں کرنے کے بعد ہمیں اس کی عادت پڑ جائے اور ہم بار بار اس کو کرتے جائیں، اس کی غلطی نے اس کو گھیرے میں لے لیا، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ غلطیاں جو انسانوں سے ہوتی ہیں، ایک غلطی جو معافی مانگ لی جاتی ہے وہ آپ کو لیول ہائی کر دیتی ہے، اور دوسری غلطی جو آپ کرنے کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں اور اس کو آپ نہ صرف غلطی کو غلطی مانیں بلکہ آپ اس کو جسٹیفائی بھی کریں، تو وہ غلطی ایسی ہوگی جو آپ کو ایسے کور کر لے گی کہ آپ کہیں گے نہیں ہم غلطی نہیں کر رہے، ہم تو سود نہیں لیتے، ہم تو گالم گلوچ نہیں کرتے، یہ اس طرح سے ایسی غلطیاں جو ہم بار بار کرتے جائیں، اور شرک سب سے بڑی غلطی ہے، اور جب ہم وہ بار بار کرتے جائیں تو وہ ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم والا بنا دیتی ہیں، اور اگر ہم جہنم والے بن گئے خدا نخواستہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر غرق کر لیتے ہیں، ایسے چھا جاتے ہیں اس پر کہ اس کے اندر کہ نیکی کا احساس کرنا ہے تو اسے نیکی کا احساس ہے نہیں کرنے کا، اگر کبھی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو وہ ایسی غلطی پھر کرتے ہیں کہ وہ نیکی کو خود ہی مٹا دیتے ہیں، پوری طرح اس برائی کے اندر گم ہو جاتے ہیں، اس حالت میں وہ مر جاتے ہیں، اور جب وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں وہ کفر اور شرک میں ہوتے ہیں، سیئات میں ہوتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو معافی نہیں ہے، قرآن پاک میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ من یغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ سب بخش دے گا سوائے شرک کے، اور معاف کر دے گا اس کے سوا لمن یشاء جو بھی آپ کرے۔ سورۃ النساء آیت 48 میں آیا من کا سبا سیئات، جس نے برائی کو کمایا، کون سی برائی؟ کفر و شرک کی، اور گھیرے میں لے لیا اس کو، اس کے برعکس ایسی غلطی جو انسان کو گھیرے سے نہیں لیتی، یعنی کہ چاہے وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، زنا ہو جائے، ڈرنک کرے، جھوٹ بولے، نشہ کرے، چوری کرے، گالم گلوچ کرے، یہ ایسی ہر غلطی جو ہم کرنے کے بعد اس کو پچھتائیں اور اس کے نہ کرنا چاہیں، اس کو اس کے لیے معافی مانگنا چاہیں، اور بعد میں معافی مانگتے مانگتے ہماری اس حالت میں موت ہو کہ ہم استغفار کر رہے ہو، تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی اور جہنم کا باعث نہیں بنے گی۔ ہاں ایسی چھوٹی غلطی جو ہم بار بار کرتے رہے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے تو ہمارے لیے برائی کرنا، اس برائی کی غلطیاں ہو جانا۔ اچھا آگے کیا فرمایا گیا؟ اب یہاں پر جہنم کی بات کر کے نصب ہے والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، عملو انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ والذین عملوا الصالحات، صالحات کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح ہے،
आमनो ईमान ले आए और उस अमल साले किया, वही लोग जहाँ जन्नत वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। एक हमें ईमान लाना है, फिर अमल करना है। ईमान और अमल क्या है? जिसकी तस्दीक जन्नत करती है। ईमान और अमल साथ साथ जरूरी हैं, जन्नत के लिए शराइत है। आप जहन्नुम के लिए शर्त क्या बताई थी? गलती पर कायम रह जाना, और जहन्नुम की शर्त थी कि जल्दी करने के बाद फिर कायम रहना, और जन्नत की शर्त क्या है? कि आप ईमान लाएं, उस पर अमल करें। अमल किस किस्म के हैं? कि अमल के अंदर दो चीजें लाजमी आएंगी, एक क्या? इखलास हो, अमल करना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, ऐसी नेकी नहीं जो हम दिखावे के लिए, ऐसी नेकी नहीं जो हमें सेटिस्फाई करे, ऐसी नेकी जो हम इखलास से करें सिर्फ अल्लाह के लिए। दूसरा तरीका उसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दिए हुए तरीके के मुताबिक हो। ये दो चीजें होंगे तो हमारी जन्नत की तस्दीक हो गई। और इसके अलावा आयत, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जन्नत में जाने का क्या तरीका है और जन्नत में जाने का क्या है। वही ज़ाख़ज़ना मीसाक। अब आगे मजीद आया वादे के बारे में। अब ये वादा ये है, यहाँ पर बनी इसराइल की तारीख का एक और रुख आप देखेंगे आयत 83 में, कि बज़ाहिर ये बात तो कर रहे हैं बनी इसराइल की, मगर अल्लाह ताला बनी इसराइल के हालात बताकर हमें बताना चाहते हैं कि कौन कौन से वादे और मिसाक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिए जो आज तक उसी तरह से कायम हैं। अहद का जिक्र किया, कौन सा अहद? सिमिलैरिटीज़ का, कि जो अहद आज हमसे भी लिए गए हैं, और ये भी बताया गया तुम वो नहीं करना जो वो कर चुके हैं, यानी कि अहद तुम्हारे लिए भी वही है, लेकिन जो अमल उन्होंने किए वो तुमने नहीं करने। पक्का वादा किस तरह लिया? वही अखज़ना मीसाक, ऐसा पक्का वादा लिया जो बंधा हुआ वादा है। और ये किस लिए बताया जा रहा है? देखें किससे यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र करके किसलिए बताएगा? वलक़द काना फी क़िस्ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब। इबरत किसके लिए है? अकल वालों के लिए। जो अकल रखते हैं वो ये समझ जाएंगे कि बनी इसराइल की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, क्योंकि हमसे भी वही बातें की, सिमिलैरिटीज बताई जा रही हैं। पक्का वादा किस तरह से किया? कि पैगंबरों के जरिए से लिया। किसी भी मुखलिस किसी भी कहा इबादत का जिक्र किया। उसके बाद वलक़द फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन लिनअब्दुल्लाह, कोई भी नबी जब भी इस दुनिया में आया उसने क्या वादा लिया? कि अल्लाह की बात करना और क्या करना? वज्तनिबुत तागूत, और जो तागूत है उससे बच देना। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हकूक बताए। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की बात ना करना। बनी इसराइल का हाल बताया है कि तारीख को दोहराना नहीं है। ठीक है, पहली बात क्या है? पक्का इरादा, सिमिलरिटी। किस तरह से वादा किया? पैगंबरों के जरिए लिया। अल्लाह के सिवा इबादत ना करना। तमाम अंबिया का एक ही पैगाम रखा है कि अल्लाह की बात करो। और एक पैगाम क्या है? हमारे कुरान पाक में इसकी तस्दीक किया है। कुरान पाक में फरमाया गया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जहाँ अल्लाह ताला का हक हो वहाँ किसी और की बात नहीं माननी। सेम सबक आज हमारे लिए भी है। ये यहाँ देखिए बनी इसराइल के ला ताबुदूना था, और हमें क्या कहा? कि आपकी पैदाइश का मकसद ही इबादत करना है। दूसरा, तमाम नेमतों के साथ आगे क्या करना? इल्लल्लाह, अल्लाह के बाद, वबिल वालिदैन एहसानन, और वालिदैन के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाला हो। अब अच्छा सलूक क्या है, एहसान क्या है, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की जरूरत है। इल्ला ताबुदूना इल्ला अय्याहु वबिल वालिदैन एहसान, तमाम नेमतों के साथ अपने वालिदैन से सबसे अच्छा सलूक करना। और ये सलूक तीन तरीके से हो सकता है। एक, हम जबान के साथ। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ। तीसरा, कि हम उनकी एब्सेंस में कैसे उनके साथ सलूक करते हैं। अब इस बात की तस्दीक हमें कहाँ मिलती है? सूरत बनी इसराइल में आयत 22 में फरमाया गया, इम्मा यबलुगना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुलहुमा उफ वला तनहुरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीम। करना क्या है? जबान से एहसान मानना है, उनका एहतराम करना है, अदब सलीका करना है। उफ नहीं कहना, यानी कि आपके माँ बाप की वो पोजीशन आ जाएगी कि आप तंग हो जाएंगे, लेकिन आपने उफ भी नहीं करना। और दूसरा क्या बताया? मुंह के साथ किस तरह से कौलन करीमा, इतनी नरम बात करनी है। इसकी अब तफसील के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन बहरहाल इतना ही काफ़ी है कि आपने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करनी है जिनकी तकलीफ का बायस ना बने, बल्कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो कौलन करीम हो, बहुत ही ज़्यादा नरम बात हो। और जिस्म के साथ एहसास किस तरह दिलवाना है? वक़्फ़ुज़ लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ली लहुमा, आजिज़ी बदन से जाहिर हो, इनके सामने कंधे झुका कर रखो। माँ बाप के आगे कंधे उछा कर नहीं, अकड़ कर नहीं, एरोगेंस नहीं दिखानी।
اور بلکہ کیسے کرنا ہے، وقفس کہتے ہیں اپنے باہوں کو، اپنے پروں کو ایسے جھکا دینا جیسے بہت ظالم جابر بادشاہ کے سامنے اس کا جو ہوتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا غلام، ادنا غلام غلطی کر کے آتا ہے تو وہ کیسے بیٹھتا ہے، تو وہ طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یعنی کہ آپ ایک ادنا غلام ہو اور اپنے ظالم بادشاہ کے سامنے غلطی کر کے حاضر ہو جاؤ گے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرتا ہے ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر پیش ہونا ہے، کوئی بات کرنی ہے، یعنی کہ بدن سے عاجزی ظاہر ہونی چاہیے احساس کی۔ اور دوسری کیا بتایا، احساس کی ایک شکل ہے دعا، اور دعا بھی قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ دعا کن الفاظ میں کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہماری ایگزسٹنس اس دنیا میں اس لیے ہے کہ ہمارے والدین کی وجہ سے وہ محنت کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، کھلانے پلانے، شادی، خود کو تھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، جسمانی خدمت میں، مال کی حالت میں بھی ان کے پاس چاہے مال ہو یا نہ ہو، سب آپ نے ان کو جسمانی خدمت بھی کرنی ہے، اور جب ان کے پاس آپ سے مال کم ہوگا اپنے مال کو آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور فرمایا وہ نماز خرچ کرنے کے لیے جو پہلا حق ہے وہ والدین کا۔ اچھا، حضور کے وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عبادت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت کیا ہے، وہ نماز جو وقت پر پڑھ جائے۔ دوسرا فرمایا کہ جب اپنے والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری فرمایا کہ جہاد، یعنی کہ ابھی میں اسٹیپس دے دیے گیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مائک میں نے میوٹ کھول دیے ہوئے تھے، اگین اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کیا فرمایا، والدین کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی وائس، آپ کی مال میں، آپ کی ہر جگہ پہ آپ کے والدین کی پریورٹی ہوتی ہے، اور دعا ان کے لیے ایسے مانگنی ہے بہت نرم لہجے سے۔ اور جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد جہاد کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور رسپیکٹ اور ہیلپ کرنے، اولاد کے بعد نعمتیں، اگر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہم اولاد کے بعد کس کو دیں گے، اپنے والدین کو۔ اچھا، اب آگے کیا ذکر کیا گیا، وذی القربیٰ، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، پھر کرنا ہے ذی القربیٰ کے ساتھ۔ ذی القربیٰ کیا ہوتے ہیں، قریب قربت والے، قرابت والے کون ہیں، آپ کے رشتہ دار، رشتہ دار اولاد کے بعد سب سے زیادہ، اولاد سب سے زیادہ آپ کے قریب رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد کے بعد نعمتیں ہیں، تو ایسی نعمتوں میں پہلے شریک ماں باپ ہیں، اس کے بعد کیا ہے، سسرالی رشتہ دار، پھر اقربا۔ اب اقربا کون ہوتے ہیں، وہ ہیں جو آپ سے زیادہ قریب ہے، آپ کے زیادہ قریب والے، یعنی کہ بہن بھائی، پھر بہن بھائی کے بعد ان کی اولاد آئے گی، پہلے ماں باپ کے پہلے ان کے آپ کے بہن بھائی آئیں گے، پھر آپ ان کی اولاد آئے گی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں بہترین سلوک کرنا ہے۔ اور رشتہ داروں کو کاٹنا نہیں ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سوسائٹی کا سب سے کمزور جو حصہ ہوتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں، یتیم اور مسکین لوگ۔ اب جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ریلیشن ہے آپ کا، کبھی آپ وہ آپ پر حق جتاتے ہیں، کبھی آپ پر احسان کرتے ہیں، کبھی آپ ان پہ کرتے ہیں، تو آپ نے وائس ورثہ ان کو ان کے حقوق دینے ہوتے ہیں۔ لیکن یتیم اور مسکین ایسی اتھارٹی ہے سوسائٹی کی جو آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے، وہ آپ کے اوپر ذرا بھی احسان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کو دیں آپ ان کو تو دیں، لیکن جو آپ کو نہ دیں آپ نے ان کو بھی دینا ہے۔ تو یتیم اور مساکین جو کہ سوسائٹی کا سب سے کمزور حصہ، ان پر کوئی احسان آپ نے کرنا ہے کہ جن کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم بچوں کی تربیت، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری یہ سب احسان میں آئے گا، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں تو کیا قرآن پاک میں ہمیں کیا تھا، فہم الیتیم فلا تنہر، اور یتیم کے ساتھ تو آپ نے بالکل چھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ تربیت میں آپ ان کے حصے دار ہوں، ان کے ساتھ، بلکہ ہم رویہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ یتیموں کے بارے میں اور مسکینوں کے بارے میں، کہ کیونکہ یہ بعد میں ہمارے اوپر ڈپینڈ نہ کر لیں اور ہم سے زیادہ نہ چیزیں مانگنے لگے تو وہ ان کے لیے ہیڈک بن جاتا ہے۔ مساکین، بیمار اور ہینڈی کیپ لوگ، جن کے پاس جاب نہیں ہے، جن کو دماغی مسائل ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں۔ محروم لوگ کیا ہیں، وہ سوسائٹی کے محروم لوگ، ان کو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، قولوا للناس حسنا۔ اب یہ کیوں کہا کہ آپ اچھی بات، خوبصورت بات کہو، اب خوبصورتی بولی نہیں جاتی، لیکن یہاں پر دیکھیے شدت کے لیے حسنہ کا لفظ آیا ہے مبالغے کے صیغے میں، یعنی کہ بہت زیادہ ہی آپ نے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو محروم طبقہ ہوتا ہے عام طور پر ریونج لینے کے لیے، یا کسی بھی ان کے مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کا اچھا نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، آپ نے اچھا کرنا ہے۔
महरूम इखलाकी बुराइयों के बावजूद, बुरे सलूक के बावजूद अच्छा सलूक करना, ये एहसान है। अब एहसान को जो आम लफ्ज़ों में जस्टिफाई किया गया, यानी कि वबिल वालिदैन के साथ भी एहसान आया और यहाँ पर हुस्ना आया। एहसान और हुस्ना हुस्न से है, और वो ऐसा होता है कि आप किसी के बदले में नहीं, जैसा जो करता है रवैया उसके साथ वैसा रवैया करना, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपके साथ बुरा रवैया कर रहा है उसको साथ बेहतर रवैये से पेश आना, ये हुस्न है। दूसरों के रवैये से बेहतर रवैया, यानी कि एक डिग्री अबव देना, अपने रवैये की एक डिग्री अबव देना हुस्ना कहलाती है। अब ये देखिए, कून लिन्नास हुस्ना, हुस्न खूबसूरती ज़ाहिरी और बातनी। जब बात करो तो नरम लहजे से करो, कंटेंट भी अच्छा हो और दूसरों को उससे तशफ़ी में मिले। अब क्या है, दूसरों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए बात करना, लेकिन उस बात के अंदर कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि वो ज़ाहिरी और बातनी एतबार दोनों की बात सही हो, वो बातनी एतबार से अच्छी होनी चाहिए। हुस्ना एक मस्दर है और वो ताकीद के लिए आया, ऐसी खूबसूरती जो दिल में उतर जाए आम हालात में। अब इसके अलावा, आम हालात के अलावा दूसरी बात क्या है, दीन की बात। अब आम हालात में भी आपने नरमी रखनी है, लेकिन दीनी बात के लिए ज्यादा अच्छा रवैया और नरमी की जरूरत है, जो कि दिल में उतरने वाली बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में, कूलू अनफुसकुम कौलन बलीगा, ऐसी बात करो जो दिल के अंदर उतर जाए। तो बात करने का तरीका क्या सिखाया है, नरम लहजा हो, और ये ना सोचिए कि आपके साथ वो क्या सलूक कर चुका है, आपने सही करना है। और सबसे ज्यादा बात क्या जरूरी है, घर के लोगों के साथ खूबसूरत बात में, स्टाइल में, चेहरे के तासुर भी अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो, कंटेंट भी हो, और ये हो कि आप नरम लहजे में बात कर रहे हैं लेकिन आप आंख से किसी को बोल रहे हैं, बात भी दुरुस्त हो, झूठ से भी बचें, खुश करने के लिए झूठ भी नहीं बोलने और चीख चिल्लाकर भी नहीं बोलना, ये तरीका सिखाया गया। दीन की बात करने में ज्यादा एहतियात करें, चुभने वाली बात नहीं करनी, दलील भी खूबसूरती से दो, तकलीफ और मुश्किल बात से परहेज करो, लोगों से इनके लेवल के मुताबिक बात करो। अब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जो लेवल हो आप उसके मुताबिक उतर के उससे बात करें, बिगाड़ कर, मुंह बिगाड़ कर, बात बिगाड़ कर, तंजिया लहजे से जूम आईनी बातें भी नहीं करनी चाहिए, ब्लेम भी मत करें, आराम से बात करें। वालदैन हमारे लिए जन्नत है, गुफ्तगू का सलीका सही है होना चाहिए, कूलू लिन्नासी, और इसके बाद क्या फरमाया, वो अकीमुस्सलात व आतु ज़कात। अब ये सब करने के बाद आपने अल्लाह ताला को भी नहीं भूलना है, नमाज पढ़नी है कैसे, उसके अरकान के साथ, नफिल नमाजें हों, सुन्नत हो, उसके अरकान हो, उसके शराइत हो पूरा, और ज़कात भी आपने उसी लिहाज से अदा करनी है जो आपको बताया गया। और सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीला, अब बताया गया, ये सब बातें तो उनसे की थी, पक्के वादे भी लिए थे, इकरार भी किया था, उन्होंने माना भी था, फिर क्या हुआ, फिर गए और उन्होंने बात ना मानी। तो मगर थोड़े थे उनमें से, अंतुम मोरिजून, बाकी सब मुंह फेर गए। और आगे फरमाया, यहाँ पर बनी इसराइल के एक और अहद का जिक्र। अब आयत 83, एक और अहद का जिक्र किया जा रहा है बनी इसराइल का, कि तुम खून नहीं बहाओगे, यानी इस दौर के मुसलमानों का खून नहीं बहाएंगे, और ना तुम अपने बहन भाइयों को, अपने नफ्सों को अपने घरों से निकालोगे। तो क्या आयत के अल्फाज क्या है, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम, फिर महल लिया तुमसे, ला तस्फिकूना, कि तुम खून मत बहाना और ना निकालना, अनफुसकुम, अपने जानों को, यानी कि एक दूसरे को अपने घरों से, सुम्मा अकरर तुमने फिर इकरार भी किया, वार तुम तशद्दुद, तुम गवाह भी थे। अब यहाँ देखिए कुछ लफ्ज आए हैं, ये पहले लिया है मिसाक, मिसाक आपको बता चुकी हूँ, ये ऐसा पक्का याद होता है, ऐसा पक्का बांधना कि वो खुल ना सके। फिर इकरार करना और फिर गवाह हो जाना। अब